بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے اور یہ آپ کے دشمن کو سب سے زیادہ تکلیف دے گی۔ کم عمری میں شادی کرنے سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے اور سارا دن دماغ فریش رہتا ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کریں، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے اور نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کو پیشاب ہلکا پیلے رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں، سارا دن اچھا گزرے گا اور جسم میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ بھونے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور مثانے کو تقویت ملتی ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پر لگائیں۔ پالک کھانا دل کے لیے مفید ہے، یہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے۔ اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ ضرور استعمال کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا ذکر عظیم شان ہو فرمائے گا، ہر اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکال دو جس نے یعنی اخلاص کے ساتھ کسی ایک روز بھی مجھے یاد کیا ہو یا وہ کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگائے۔ ہری مرچ کے روزانہ استعمال کرنے سے پٹھوں میں نہایت مضبوطی اور طاقت آ جاتی ہے۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ نیند نہ آ رہی ہو تو تھوڑا سا دودھ گرم کر کے آنکھوں پر مسل دے، انشاءاللہ نیند فوری آ جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ کھجور کو دودھ میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ چیری کا استعمال کرنا دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور وزن کم کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج کھا لیا کرو۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کریں، موسم کے مضر اثرات سے حفاظت میں رہو گے۔ اگر ہفتے میں 1 دن بھی بکری کا دودھ استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ سیدنا محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اگر بندہ اپنے یوم پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ ریز رہے تو وہ روز قیامت اس کو بھی حقیر سمجھے گا اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب میں اضافہ کر سکے۔ اگر کسی انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کرے۔ زیتون کے تیل سے پٹھوں کی مالش کرنے سے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ اجوا کھجور جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پی لیں، نظر تیز ہو جائے گی۔
چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ زیادہ مصیبتیں انسان پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ نہار منہ ایک گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگیں گے۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ املی کا شربت پینے سے 2 مہینوں میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے یعنی اطاعت والے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول وہ اسے کس طرح کام پر لگاتا ہے؟ فرمایا، موت سے پہلے اسے صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پی لو، سکون محسوس کرو گے۔ دالیں زیادہ استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل اور خشخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں، بالوں میں روزانہ مساج کرنے سے بال چمکدار ہو جائیں گے۔ دن میں کم از کم 2 مرتبہ کھیرے کھائیں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ساری زندگی اپنے دل کو تندرست رکھنا ہے تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ آلو بخارا دل کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھائیں۔ بھنے چنوں میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے مسواک لازمی کیا کریں۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو ان کو شلجم کی سبزی ضرور کھانی چاہیے۔ جو لوگ کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے امراض میں آرام ملے گا۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا جبکہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے اپنے بھائی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اسی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ جڑواں بچے پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔
गनेरिया चूसने से रुका हुआ पेशाब खुल जाएगा। खाना खाने के फौरी बाद कोई फल खाने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। नाखून काटने के बाद उस पर जैतून का तेल मलने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी, दिमाग मजबूत रहेगा और यादाश्त बेहतरीन हो जाएगी। केले के छिलके खा लेने से मैदे की तेजाबियत से जान छूट जाती है। रात के वक्त पेट पर लहसुन के रस का लेप करने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि घी कोलेस्ट्रोल का सबब नहीं बनता, बल्कि कोलेस्ट्रोल को बेहतर करता है। घी पूरे बदन को इंतहाई ज़रूरी चिकनाई फराहम करता है और आंतों के रास्तों को साफ करता है। बाल लंबे घने करने हैं तो जोड़ों के दर्द से बचना है। जोड़ और पट्टे लोहे जैसे मजबूत करने हैं तो इसके लिए शकरकंदी खाया करें, कभी थकन महसूस नहीं करेंगे। सोने से कबल आलू बुखारा खा लेने से बेचैनी करीब नहीं आती। नाश्ते में घियों का दलिया खाने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है वो लोग बड़े गोश्त का इस्तेमाल हरगिज न करें, वरना मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। केला छीलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने की बजाय वाश बेसन की नाली और बावर्ची खाने में डाल दें, इससे लाल बेग नहीं आएंगे। हल्दी इंसान की याददाश्त को बेहतर बनाती है। कोशिश करें हल्दी को दूध में डालकर इस्तेमाल किया करें। रोज़ाना दिन के वक्त पुदीने की चटनी बनाकर खाएं, आपका पेट ठीक रहेगा। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा जैसी बीमारी नहीं होती। थकावट को गायब करना चाहते हो तो गोश्त की जगह ज़्यादा सलाद खाना शुरू कर दें, आपको ज़हनी सुकून मिल जाएगा। इलायची चबाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। सर में जैतून का तेल मसलने से आप जिस्म की सुस्ती और काहली और ढीलेपन को ख़त्म कर सकते हैं। जिन लोगों के पाँव पर शुगर की वजह से जख्म आ जाए या शुगर मुसलसल कम ज़्यादा होने लगता हो तो वो गंदम की रोटी खाना बंद कर दें, बल्कि जौ के आटे की रोटी बनाकर खाएं। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाने से सारी ज़िंदगी आपके बाल कमज़ोर नहीं होंगे। जो लोग ज़्यादा मीठे के शौकीन होते हैं उनमें बुढ़ापे के आसार जल्दी जाहिर होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों तो बालों को उबले चावलों के पानी से वॉश करो। जो लोग एड़ियों की तकलीफ से परेशान हैं उनको चाहिए कि चुकंदर रोज़ाना खाएं, इनके पाँव के पीछे फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। चेहरे पर अगर खीरे का रस लगा दिया जाए तो चेहरा फूलों की तरह चमक उठेगा। सैयदना महमूद बिन लबीद रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे मुतल्लिक शिर्क असगर का सबसे ज़्यादा अंदेशा है। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, शिर्क असगर से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी। और इमाम बहकी ने शुएबुल ईमान में ये इजाफा नकल किया है, जिस रोज़ अल्लाह बंदों को इनके अमाल की जजा देगा वो इन यानी रियाकारों को फरमाएगा कि इन्हीं की तरफ चले जाओ जिनकी को तुम दुनिया में अपने अमाल दिखाया करते थे। देखो क्या तुम इनके पास जजा और खैर और भलाई पाते हो? जिन लोगों को जिस्म में दर्द रहता हो वो खजूर दूध में पकाकर खा लें, इससे इनके बदन का दर्द ख़त्म हो जाएगा। टांकों में दर्द का होना पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में पानी कसरत से पिया करें। रात के वक्त भूल कर भी चाय मत पिएं, वरना पेशाब का इन्फेक्शन होने का खतरा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के तकरीबन 12% लोग अपने ख्वाबों को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। कलौंजी के 5-6 दाने जुबान पर रख कर उन्हें चूस लें और कुछ देर बाद पानी से निगल जाएं। एक हफ्ते में वजन तेजी से कम हो जाएगा और साथ ही नज़र इतनी तेज हो जाएगी कि रात को भी नज़र आएगा। जैतून के तेल में अजवाइन डालकर लगाने से सर में खुश्की नहीं होगी। सौंफ और भुने हुए चने सोने से पहले खाने से जिंदगी में कभी जिस्मानी या दिमागी कमजोरी नहीं होगी। पुरानी से पुरानी खारिश क्यों ना हो, देसी अजवाइन का तेल मुतासरा हिस्से पर लगाने से खारिश इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। किसी इंसान का अच्छा सोचना भी नेकी में शामिल है, जबकि बुराई करने के बाद ही लिखी जाती है। क्या आप जानते हैं कि बिच्छू 6 दिन तक अपना सांस रोक सकता है
اور خوراک کے بغیر 1 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ افریقہ کے بعض لوگ کیلے کو خشک کرتے ہیں کہ پھر اس کا آٹا بنا لیتے ہیں اور پیٹ کے مروڑ اور ہاضمے کی خرابی کے لیے 1 چمچ کیلے کا آٹا اور آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ لیتے ہیں۔ اس سے ان کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ نہار میں ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کی اور اندر چستی آنے لگتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے نظر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان صبح کا ناشتہ وقت پر کرے گا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں تو مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ کا ورد کیا کریں، ہر کام آسان ہو جائے گا اور اہل و عیال محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔